اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہشت مسلمان اس دنیا میں لایا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ میری قوم کے لوگ اتنا بہترین مذہب اور آسان اصول ہونے کے باوجود اپنی زندگیاں مشکل سے مشکل ترین کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال حق مہر ہے۔ حق مہر کا رکھنا اللہ نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے تاکہ جو لڑکی ہے اس کو اس کا حق ملے، لیکن جو لوگ ہیں دکھاوے کے لیے بڑا چڑھا کر مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر دو طرف دکھاوا اور پریشانیاں موجود ہیں۔ وہ اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت لڑکا جو ہے اس مہر کو قبول تو کرتا ہے لیکن اسے ادا نہیں کر پاتا۔ لیکن جب حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس کو مہر میں کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ذرا کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرے پاس ہی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہی اس کو دے دو۔ یہی ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور دنیا بھر کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر تھی۔ بیٹیاں نہ تو سامان و تجارت ہے اور نہ ہی مارکیٹ کا پروڈکٹ ہے۔ مہر کی تعین فنر و مباحات سے نہیں ہوتی کہ میری بیٹی کا مہر تمہاری بیٹی کے مہر سے زیادہ ہو۔ نکاح کوئی انسٹرومنٹ یا تجارت کے منافع کی چیز نہیں ہے۔ مہر کو مناسب رکھو اور اس میں مبالغہ سے بچو، کیونکہ مناسب مہر برکت لاتا ہے، اور اس میں معاملے میں غلط روایت مت شروع کرو۔ ہم سب کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ جیسا مول بھاؤ کا معاملہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کریں گے، ویسا ہی معاملہ بہو لاتے وقت بہو کے ساتھ ہوگا۔ ہماری لڑکیاں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے اور ہمارا دین بھی ان سب چیزوں کی اعلی رہنمائی کرتا ہے۔ شکریہ۔